جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں وربلس احسن چشتی، اور آج جس پلانٹ کی میں پہچان اور اس کے فوائد بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس کو تلسی کا پلانٹ کہتے ہیں۔ تلسی جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہندو مذہب میں بہت ہی متبرک خیال کیا جانے والا پلانٹ ہے، اور یہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کافی مذہبوں میں مذہبوں کے ساتھ یہ منسلک ہے۔ بیسیکلی بنیادی طور پہ اس کا تعلق جو ہے یہ ریحان کی نسل سے ہے۔ ریحان کی نسل سے ہونے کی وجہ سے آگے جو فوائد ہیں اس کے یہ ریحان کی طرح ہی ملتے جلتے فوائد ہیں۔ اینٹی سیپٹک اثرات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ معدے کے امراض کے اوپر، کھانسی کے لیے اور پیٹ کے امراض کے لیے، دل اور دماغ کے امراض کے لیے یہ بڑا زبردست کام کرنے والا پلانٹ ہے۔ تو ناظرین، اس کی میں آپ کو پہچان بھی کرواتا ہوں اور اس کی باقی فوائد کے اوپر بھی مزید روشنی ڈالتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، اگر ہم اس کے ناموں کے اوپر بات کریں تو اردو میں اس کو بین تلسی، جنگلی میں تلسی، مرہٹی میں رام تلسی، پنجابی میں ببوئی تلسی، تامل میں ایلومی چم، اور تلاشی میں بنگالی میں ببئی اور تلسی، رام تلسی تیلگو میں نیما تلاشی، اور فارسی میں ترا خراسانی، ملیالم کٹٹوا بھی اس کو بولتے ہیں، بادروج بھی بولتے ہیں، لاطینی میں اوسیمم اس کو بولا جاتا ہے، اوسیمم بیسی، لیکم یونانی میں اوکیمن، ہندی میں رام تلسی، انگریزی میں وائلڈ تلسی، سنسکرت میں اجوالا، ارجک، چھدر اور تلسی وردور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی اقسام کی بات کریں تو ناظرین، اس کی جو ہے وہ کم از کم 6 اقسام جو ہے پاکستان میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ والی جو ہے یہ سفید تلسی کا پلانٹ ہے، اور عام طور پہ جو ریحان ہے اس کی اور اس کی جو ہے وہ مماثلت ہوتی ہے، بالکل ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے۔ اوپر جو پھول ہوتا ہے، پھول سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تلسی ہے یا ریحان ہے۔ ریحان کا جو پھول ہے یہ گچھے میں ہوتا ہے اور موٹا پھول ہوتا ہے، بڑا پھول ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پھول ہے یہ بالکل سیدھا اوپر والی سائڈ پہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں اس کے پھول اوپر لگے ہوئے۔ تو اگر حصوں کی بات کریں اور پتے اور بیج اس کے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، تمام پاکستان اور ہندوستان میں یہ پائی جاتی ہے۔ یہ ابھی دیکھیں اس کا پھول جو ہے یہ کلیاں لگی ہوئی ہیں اور پھول اس کا لگا ہوا ہے۔ بین تلسی کے پتے جو ہے ریحان کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن ان سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس میں متفرق شاخیں نکلتی ہیں۔ اس کا پودا عام تلسی سے چھوٹا ہوتا ہے اور زمین سے کسی قدر جو ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ اس کی بو جو ہے وہ تقریباً کچھ حد تک زیادہ ریحان سے ملتی ہے، اور بیل کے پکے ہوئے پھل کی مانند بھی اس کی بو ہوتی ہے۔ پتوں کا مزہ جو ہے لونگ جیسا ہوتا ہے۔ خشک ہو جانے پر اس کے پودے کی بو جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے، اور اس کے بیج جو ہے چھوٹے چھوٹے کسی قدر لمبے، انچ کے 16ویں حصے کے برابر اور سیاہ رنگ کے، بالکل ریحان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کی ایک جانب محراب کا سا نشان ہوتا ہے اور دوسری جانب چپٹی ہوتی ہے۔ ان کی نوک تیز نہیں ہوتی، ان سے کچھ خوشبو نہیں آتی، مگر ان کا مزہ کچھ چرچرا ہوتا ہے۔ پانی میں بھگونے پر ان پر لعاب کی تہ بھی اسی طرح جمتی ہے جس طرح نیاز بو کے یا ریحان کے یا مطلب اس کے بلنگو کے پودے بیج کے اوپر جو ہے وہ تہ جمتی ہے۔ کیمیائی تجزیہ کرنے پر اس کے تمام اجزاء کا جو مطلب ارک کھینچنے سے کچھ پیلا اڑنے والا اور پانی سے ہلکا تیل اس سے نکلتا ہے۔ یہ تیل پڑا رہنے سے جم جاتا ہے اور اس کی کلمیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ مزاج کی بات کریں تو پہلے درجے کے آخر میں گرم اور اسی درجے کے اول میں خشک ہے۔ وید بھی اسے گرم خشک بتاتے ہیں۔ اس میں رطوبت فضلیہ بہت غالب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے فوائد کی بات کریں تو مختلف جو ہے وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ امراض دماغ کے لیے یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے، امراض گوشت کے لیے بھی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ناک کے لیے بھی کام کرتا ہے، امراض دہن کے اوپر کام کرتا ہے، امراض حلق کے اوپر کام کرتا ہے، اس کے علاوہ امراض سینہ کے اوپر بھی کام کرتا ہے، امراض قلب کے اوپر بھی کام کرتا ہے، امراض معدہ کے اوپر کام کرے گا، امعاء کے اوپر کام کرے گا، اس کے علاوہ اعضائے بول کے اوپر کام کرے گا، امراض مرداں کے اوپر کام کرے گا، زنا کے اوپر کام کرے گا، اس کے علاوہ حمیات کے اوپر بھی
کام کرے گا، امراض فساد خون کے لیے بھی کام کرے گا، امراض جلد کے اوپر بھی کام کرے گا، اور اس کے علاوہ بچوں کے مرضوں کے اوپر بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ہم اس کے فوائد کو مزید کھولیں، واضح کریں، تو سب سے پہلے ہم آئیں گے امراض دماغ کے اوپر۔ زکام کے لیے اس کے پتے سونگھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کے لیے اگر اس کا جو ہے اگر نزلہ کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آتا تو اس کا رس آنکھوں میں لگانے سے پانی جو ہے وہ آنکھوں سے آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے پتوں کا رس آنکھوں میں لگانے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کان کے امراض ہیں، درد گوش، درد کان کے لیے اس کے پتوں کو چبا کر کان میں ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بہرپن کے لیے اس کے پتوں کا رس جو ہے کان میں ڈالنا مفید ہے، چونکہ یہ پودا جو ہے یہ ہزاروں سال پرانا پودا ہے، اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس پودے کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ پودا جو ہے جنت سے اتارے گئے پودوں میں اس کا ذکر آتا ہے، چونکہ یہ ریحان کی قسم ہے، اور ریحان جو ہے جنت سے اتارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جنت سے لازمی باتیں اتارے گیا تو اس کے فوائد بھی اس حساب سے ہم دیکھیں تو بے شمار جو ہے وہ فوائد کے اوپر زبردست کام کرنے والا پودا ہے۔ نکسیر کے لیے اس کے پتوں کا جو ہے رس جو ہے اکیلا یا سرکہ کے ساتھ جو ہے وہ ناک میں ڈالنے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ اس کے رس کا سعود کرنے سے چھینکے آ کر ناک سے مواد بستہ خارج ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کو سونگھنے سے قوت شامہ، مطلب سونگھنے کی جو طاقت ہے، یہ بڑھ جاتی ہے۔ امراض دہن کے لیے جب آفتاب برج حمل کے ابتدائی درجوں میں ہو، اس وقت اس کے پتے جو ہے وہ چبا کر تمام دانتوں پر لگائیں، سال بھر جو ہے دانتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا، کیڑا نہیں لگے گا، یا کسی بھی قسم کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ اس کے پتوں کا چبانا یا ان کی جو اس کا جو رس ہے اس کی کلیاں کرنے سے منہ آنے میں بھی یہ مفید ہوتا ہے۔ امراض حلق کے لیے اگر آواز میں جو ہے وہ سکل واقع ہو تو اس کے بیج جو ہے وہ 4 رتی پان میں کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امراض سینہ اور کھانسی وغیرہ میں اگر سینہ میں رطوبت جمع ہو جائے تو اس کا جو پانی ہے نچوڑ کر شہد کے ساتھ جو ہے پینے سے رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ دمہ کے لیے اس کے خشک پتوں کی نسوار لینا بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر غلط غلیظ مواد جو ہے وہ سانس کی نالیوں میں جمع ہو تو اس کا رس جو ہے وہ 12 سے 13 تولہ پینے سے مواد سارا جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور بہہ کے نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے لیے اس کا رس جو ہے شربت بنا کر پینے سے دل کو فرت ملتی ہے اور خفقان جو ہے دور ہوتا ہے، غشی کو افاقہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ امراض معدہ کے لیے اس کا رس جو ہے شہد کے ساتھ جو ہے وہ پینا معدے کو طاقت دیتا ہے، ہاضمہ بڑھاتا ہے، بھوک لگاتا ہے اور قے کو روکتا ہے۔ خم معدہ میں اس کے مقوی معدہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ امعاء کے لیے اس کا رس جو ہے قابض ہے، لیکن اگر اخلاط نکلنے پر جو ہے مستعد ہوں تو ان کو بآسانی خارج کرتا ہے۔ اس کے پتوں کے ساندے میں سفوف جیفل کا ملا کر پلانے سے اسال بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا تخم جو ہے 4 ماشے سے 6 ماشا تک جو ہے وہ استعمال کرنے سے جوان آدمی کے اسال میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی پیچس میں اس کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کا بیج جو ہے وہ پیچسوں میں اکثر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو پیشاب زیادہ آتا ہے اس کے لیے بھی یہ بڑی زبردست چیز ہے، پیشاب کو متوازن کرتی ہے، مثانے کی پتھری کو یہ توڑتی ہے تلسی۔ امراض مردانہ کے لیے اس کے خشک پتوں کو بطور قہوہ جوش دے کر پینے سے قوت باب میں اضافہ ہوتا ہے اور طبیعت میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بیج جو ہے چینی کے ساتھ استعمال کرنے سے امساک بھی پیدا کرتے ہیں۔ زنانہ امراض کے لیے اس کے پتوں کا جوشندہ جو ہے وہ پلانے سے عورت کو حیض کھل کر آتا ہے اور دودھ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پستان کے ورم کے لیے اس کو پیس کر جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ استعمال کرایا جائے، اگر سرکے میں ملا کر اس کا تلا جو ہے وہ پستانوں کے اوپر کیا جائے تو اس سے جو ہے وہ سختی یہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ زہریلے چیزوں کے کانٹے کے لیے اس کے پتوں کے رس میں سنڈ ملا کر پلانا یہ بڑا زبردست ہے کہ کیڑے کے کانٹوں کا بھی علاج ہے۔ اس کے پتوں کا جوشاندہ بنا کر اس میں مرچ سیاہ کا تھوڑا سا سفوف ملا کر پلانے سے پسینہ آ کر جو ہے وہ بخار بھی اتر جاتا ہے۔ اس کے سبز پتے جو ہے مرچ سیاہ جو ہے وہ 9 دانے اگر لے لیں
تو ان کے ساتھ ملا کر پیس کر یا مطلب ویسے ہی اگر قہوہ بنا کر بھی پلا دیں تو نزلہ بخار اور جو دھڑکے کا بخار ہے جس کو مطلب جس میں کانپتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے اسے، اور کھل کر پسینہ آتا ہے اور ادرار بھی اخلاط کا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امراض فساد خون کے لیے جو آب برگ تلسی ہے، جنگلی جو ہے تلسی، اس کا جو مطلب پانی لے کر نکال کر آب کاسنی جو ہے وہ کاسنی کے سبز پانی میں ملا کر مصری ملا کر پلانے سے جذام اور امراض فساد خون میں بھی مفید ہے۔ امراض جلد کے لیے لیموں کے پانی میں جو ہے وہ لیموں کا پانی نکال کر اس میں پیس کر ضماد کرنا داد کے لیے بڑا زبردست ہے۔ اگر زخم میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو اس کے خشک پتوں کا صفوف ضرور کریں، اور بگڑے ہوئے زخم کے لیے اس کے بیج جو ہے وہ پیس کر پلٹس بنائیں اور باندھیں۔ اس کے علاوہ اس کے بیج جو ہے پانی میں بھگو کر یا روٹی میں پکا کر استعمال کریں۔ ان کے کھانے سے جو ہے بدن میں تقویت پیدا ہوتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے کھانے سے سانپ، بچھو، بھیڑ جو ہے یہ ان چیزوں کا زہر بھی اتر جاتا ہے۔ اس کے پتوں کو کھانے کے بعد اگر بچھو کاٹ لے تو زہر کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا پانی بچھو پر ڈالا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس جگہ بچھو کاٹ گیا ہو وہاں اس کے پتوں کا لیپ بھی مفید ہے۔ جب بچہ دانت نکال رہا ہو تو اس کے پتوں کا جو ہے وہ خساندہ پلانے سے دانت بآسانی نکل آتے ہیں۔ اس کی جڑ جوشاندہ پلانے سے بچوں کی قبض بھی کھل جاتی ہے۔ بچوں کی کھانسی میں اس کا رس جو ہے شہد کی ہمراہ چٹانا مفید ہے۔ اسی طرح بچوں کے کالج میں بھی اس کا رس سونڈ کے ساتھ دیا جاتا ہے اور بڑا زبردست مفید خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا نسخہ بیان کرتا ہوں۔ تخم تلسی جو ہے وہ سیاہ مرچ، تباشیر 7 کلو، زیرہ سفید سارے ہم وزن لے لیں، اور مونگی کی دال کے برابر جو ہے بلکہ مونگ ثابت کے برابر جو ہے اس کی گولیاں بنائیں۔ یہ گولیاں بچوں کو ہر قسم کے بخار کے لیے مفید ہیں۔ ایک گولی ماں کے دودھ میں حل کر کے بچوں کو صبح و شام جو ہے وہ پلائیں تو اس سے بخار جو ہے بچوں کا اتر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شنگرف جو ہے اس میں بڑا زبردست تیار ہوتا ہے۔ شنگرف رومی 1 تولہ کو کھرل میں پیسیں، اور ایک مرچ سیاہ جو ہے ایک برگ تلسی جو ہے اور ایک مرچ سیاہ ڈال کر کھرل کرتے ہیں جہاں تک کہ 300 مرچیں اور 300 جو ہے پتے ہیں تلسی کے مل کر حل ہو جائیں۔ اس کے بعد گولیاں جو ہے وہ بنا لیں اس کی جنگلی بیر کے برابر۔ یہ گولیاں ہر قسم کے بخار کے لیے مجرب ہیں اور بڑا زبردست کام کرتی ہیں۔ برگ تلسی جو ہے مغز، تخم کرنجوا، مرچ سیاہ اور جو ہے پیاز ہے، تخم پیاز ہم وزن پیس لیں، اور یہ صفوف تمام قسم کے بخاروں کے لیے زبردست کام کرتا ہے۔ 1 رتی سے 2 رتی تک جو ہے شربت بنفشہ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے مطلب اگر بیان کرتا جاؤں گا تو اتنے نسخے ہیں اس کے، اتنی بیماریوں کے اوپر کام کرتا ہے، اتنی بیماریوں کے اوپر کام کرتا ہے کہ یہ مطلب آپ 1 گھنٹہ سے بھی اوپر ہو جائے گا پھر یہ کلپ، اور بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس کا نمک بھی تیار کیا جاتا ہے تلسی کا۔ نمک کے میں فوائد جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اس کا نمک جو ہے کیا کیا کام کرے گا۔ مقوی معدہ ہوگا اس کا نمک، ہاضمہ تیز کرے گا، اشتہا بھوک کی پیدا کرے گا، بلغم کو آسانی کے ساتھ نکالے گا، مطلب جن کی بلغم جم جاتی ہے، سینہ جو ہے وہ اس میں رک جاتی ہے، نالیوں میں روک کے تو کھرکھراہٹ کی جو ہے آواز آتی ہے، تو 1 رتی سے 4 رتی تک جو ہے یہ شہد کے ساتھ ملا کر دینے سے بلغم بھی نکالے گا، ہاضمہ بھی قوی کرے گا، اور مطلب جسم کو بھی طاقت دے گا۔ تو تلسی کے اندر کشتے جات بھی تیار ہوتے ہیں، سیماب جو ہے یہ بھی تیار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چاندی بھی اس میں بڑا زبردست تیار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں اس میں تیار کی جاتی ہیں، اور بڑے کمال کا پودا ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کیا کریں، مطلب ویسے کعوے کے طور پہ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کعوے کے علاوہ جو ہے اس کو جو ہے اس کے بیج جو ہیں وہ سنبھال لیں، اس کو گھر میں لگائیں۔ ایسے پودے جو ہے گھر میں لگانے سے کافی اس کے جو فوائد ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں، مچھر وغیرہ بھی اس کے نزدیک نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی خوشبو جو ہے اس کو بطور چٹنی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو مطلب ادویاتی فوائد ہیں، آپ اس کو آنکھیں بند کر کے جو ہے
سردیوں کی بیماریوں میں اور گرمیوں کی بیماریوں میں کسی بھی بیماری کے اوپر استعمال کروا سکتے ہیں، چونکہ یہ جنت سے آنے والے پودوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے فوائد کام احاطہ نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ اس کے فائدے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے پودے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔